بتائیں گے تجوید کا ایک اور قاعدہ، تجوید کا ایک اور قاعدہ۔ کل کیا پڑھا تھا بھائی؟ ہم نے لر والا قاعدہ پڑھا تھا، نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو نون کو لام میں یا را میں بدل کر را کے اندر ادغام کر دیتے ہیں، جیسے من ربہم، من لدنک۔ سمجھ میں آئی؟ نون ساکن تھا، بعد میں لام آ گیا، نون کو لام میں بدلا، لام کو لام میں ادغام کر دیا یعنی ملا دیا، تو کیا بن گیا؟ من لدنک۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھے حروف یرملون۔ کیا تھے؟ حروف یرملون میں سے لام اور را کا قاعدہ۔ اب پیچھے کون سے بچ گئے ہیں؟ را، یا، میم اور نون۔ یہ چار حروف ہوں، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، لیکن ادغام باغنہ ناقص ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، منادی ینادی، پڑھو ینادی، تنوین تھی، بعد میں کیا آ گیا؟ یا آ گیا۔ یرملون میں سے، یرملون میں سے کیا آ گیا؟ یا آ گیا، تو یہاں پر ادغام ہے اور ساتھ غنہ ناقص ہو رہا ہے۔ منادی ینادی، ینادی، ٹھیک ہو گیا جی۔ میوال، میوال، نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے یرملون میں سے، تو نون کو واو کے اندر ادغام کریں گے اور ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا، لیکن ناقص غنہ ہوگا، کامل غنہ نہیں ہوگا۔ میوال، من ولی ولا نصیر، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر۔ سمجھ میں آ گئی؟ پہلے میں کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے یرملون میں سے، اور دوسرے میں تنوین ولیوں، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام باغنہ ناقص۔ من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ العظیم۔